جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। 2 दिन के वक्फे के बाद आपके पास हाजिर हैं और मसरूफ़ियत ये थी कि किताब मेरी मंज़िल आम पर आ चुकी है। उसकी रुनुमाई थी कराची में आर्ट्स काउंसिल में। बहुत एक ज़बरदस्त तकरीब हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन फाइनली जो मेहनत थी वो अब मंज़िल आम पर आ चुकी है और आप अब पढ़ सकते हैं। आपके हाथ में पिछले 4 साल जो हाइब्रिड रिजीम के थे वो एक इस कहानी की सूरत में है जो पिछले 4 साल में हमने देखी है, सच की कहानी। तो इसके ऊपर भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट सामने आ गई है वो काफ़ी दिलचस्प है। वो है कि क्या अब वाकई इमरान खान साहब जिन्होंने दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया था, वो क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील करेंगे? और ख़ास करके परवेज़ इलाही साहब के कल के इंटरव्यू के बाद जो कि उन्होंने दिया, और एक बहुत ही तहलका ख़ेज़ किस्म का इंटरव्यू, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले उन्होंने एक नैपियाँ चेंज करने वाला दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया था। तो क्या कल का इंटरव्यू जो कि इमरान खान साहब के बिल्कुल मुखालिफ समत का इंटरव्यू है, उसके बाद क्या दोबारा से अपना कोई यू टर्न ले सकते हैं, काबिल एतबार हैं, या ये सज्जी दिखा के खब्बी मारने वाला मंसूबा है, या इख्तलाफ है, या फिर वाकई कोई नई हिकमत अमली है जो कि इख्तियार करने जा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों मिल के। तो ये एक बहुत अहम बात होगी जिसको कि देखना ज़रूरी है। अभी जो लग ऐसे रहा है बज़ाहिर कि जो परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया है कि जो सूरत हाल है इसके अंदर असम्बलियाँ अगले 4 महीने भी आप भूल जाएँ, यानी कि वो 4 महीने की बात कर रहे हैं जो कि बनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल तक तो आप भूल जाएं कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील की जाएंगी। इमरान खान साहब ने फरमाया कि दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अब ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं कि दिसंबर में का मतलब ये है कि इन्हीं चंद दिनों के अंदर, अगले 20 दिनों के अंदर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 4 महीने आप भूल जाइए। और बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने तो बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए। इस पूरे 4 महीने के अंदर होमवर्क करना चाहिए और ये इसके बाद जो है वो फ़ैसला आगे ले जाना चाहिए। फिर आगे जाके उन्होंने 2 साल की भी बात की है। लेकिन बहरहाल जो कैटेगोरिकल बात है हम इसी के ऊपर रहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी इस बयान के बाद परवेज़ इलाही साहब का ये स्टेटमेंट जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी, हिकमत अमली और उनका जो बयानिया है उसको उड़ा के रख दिया है। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना कि 4 महीने तो बिल्कुल आप भूल जाएं, इसका मतलब ये है कि और ये कोई मशवरा नहीं दे रहे। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने, उनकी लाउड थिंकिंग है, उन्होंने इमरान खान साहब को भी ये नसीहत की या उनका मशवरा दिया। उन्होंने मशवरा नहीं दिया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि 4 महीने तो भूल जाए, उसके बाद फिर वैसे जो है वो देखा जाएगा और बिठाने वाले फिर बिठा देंगे और वो कर देंगे। यानी उनका इशारा जो था वो पिंडी की तरफ है कि वो बिठाएंगे। ना बिठाने की कोई इलामात अभी तक नज़र आई हैं, वरना इमरान खान साहब से रब्ता इस्टेब्लिश हो चुका होता, और ना ही बिठाने की इलामात आइंदा कुछ अरसे के अंदर जो है वो रूनुमा होंगी। अगर इदारे ने इतना सस्टेन किया है, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से सस्टेन किया हुआ है कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, और बाजवा साहब के साथ जो भी जिस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और इमरान खान साहब डबल गेम की बात करें, इस डबल गेम के ऊपर बाय द वे हमने एक अलग आपके साथ एपिसोड करनी है और मुझे याद रह जाएगी क्योंकि बहुत सारी खबरें हम उस दौरान आपको देते रहे हैं। बहुत कैटेगोरिकल नहीं देते रहे, छुपे लफ्ज़ों में देते रहे, लेकिन हम आपको देते रहे, लिखते भी रहे, बोलते भी रहे, और वो हम आपको बताएंगे भी। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, इस्टेब्लिशमेंट अभी तक सियासत में नहीं आई, और यानी कि पिछले कुछ अरसे, कुछ दिनों से बाजवा साहब आखिरी दिन तक जो है वो सियासत में रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि इस मामले के ऊपर हमने उनसे एक सवाल भी पूछा था जिसको कि पीटीआई के लोग जो हैं पीडीएम के साथ जोड़ के उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जो कुछ हुआ वो हम आपके सामने अपने व्लॉग के ज़रिए से रख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा 4 जर्नैल जो हैं वो कुर्बान हो गए, और आज तो 2 और कुर्बानियों के ऊपर जो है स्टैंप लग गई है। जनरल अज़हर अब्बास के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हमने सुनी कि वो पॉलिटिकली एक्टिव थे या जो भी थे, लेकिन जनरल फैज़ जो हैं उनकी एक हंगामी तौर पर समरी जो है मुख्तलिफ़ वज़रा को भिजवाई गई,
اور تقریباً 17 کا نمبر پورا کرنا تھا وزیروں کا، وہ نمبر پورا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اناؤنس کروایا گیا ہے آج صبح تمام وزراء جتنے 17 تھے ان کا نمبر کیبنٹ سے اپروو کروا کے دستخط کروا کے ریٹائرمنٹ کے، تو اب تھوڑی دیر پہلے جو ہے یا آج کے دن میں اناؤنسمنٹ ہو گئی جنرل فیض اور جنرل اظہر عباس کی باقاعدہ ریٹائرمنٹ کی۔ اور یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں کہ جنرل فیض، ناٹ جنرل اظہر، مگر جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے لیے کیبنٹ کے 17 لوگوں کو اور کیبنٹ کو ہدایات دی گئیں خاص طور پہ کہ جلد سے جلد جو ہے اس معاملے کے اوپر سائن کروانے ہیں۔ جو کہیں پہ اگر وزیر تھا تو اس کے پاس بھجوا کے ان سے دستخط لیے گئے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ بہرحال اب جنرل فیض جو ہیں ان کا چیپٹر فی الحال یہاں کلوز ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل چیپٹر ان کا کوئی اوپن ہو جائے، لیکن فوج کے اندر جو ان کی مداخلت رہی ہے اور جنرل باجوہ کی رہی ہے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ اس کے اندر ادارے کے اندر بات ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن ادارہ اب اس کے بعد اس کی کیا کرے گا یا پاکستان کی حکومت کوئی اقدامات کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے تاکہ مداخلت جو ہے وہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور جو پاکستان کو پچھلے 4 سال میں تباہی کی جس مقام پہ پہنچایا گیا ہے، اس میں کوئی ایک شریک وار نہیں ہے، اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شریک ہیں جو کہ آہستہ آہستہ جن کے جو چہرے ہیں وہ سامنے نظر آ جائیں گے اور آ بھی رہے ہیں، اور خود ایک دوسرے کے اوپر بہتان اور الزام لگا کے اب جو ہے وہ چہرے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب بھی غلطیوں، پچھتاووں، اعترافات اور انکشافات کر رہے ہیں اور ایسے بن گئے ہیں جیسے ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو وہ منصوبہ بنایا گیا تھا 2030 کا، 2020 سے 2030 تک کے لیے، اس منصوبے کے اندر جو رکھنا پڑ گیا وہ اصل معاملہ ہے، اور وہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بلیم کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ ڈبل گیم کر رہے تھے اور ان کو کچھ کہا جاتا تھا، ان کو سمجھ اسی دن آ گئی جس دن ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ تھے، فوج پہ آپ ڈیپینڈنٹ تھے، اسٹیبلشمنٹ پہ آپ ڈیپینڈنٹ تھے، آپ کا کوئی کام ان کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ کرپشن کی بات نہ کرو، معیشت کی بات کرو، گرفتاریوں کی بات نہ کریں، مریم خاتون ہے تو اس کو مت چھوڑ دیں، فلانا، یہ باتیں جو تھیں یہ اس سے پہلے آپ کر چکے تھے۔ یہ سیکنڈ فیز کی بات تھی جس میں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ پہلے فیز میں آپ نے اپنی منمانی کی، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا، یا ان کو جو اس وقت جب ان کے خلاف پارلیمنٹ میں جب سلیکٹڈ کی بات ہوئی اور وہ پارلیمنٹ کا پہلا جو سیشن تھا لوگوں نے شور مچایا، تو ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے میری مطلب یہ اگلی 2 روز جو ہیں یہ مجھے اگلی قطاریں یہ خالی چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ خالی ہو گئیں۔ آصف علی زرداری سے لے کے شہباز شریف تک، شہباز شریف سے لے کے آپ کے خورشید شاہ تک، خورشید شاہ سے لے کے سعد رفیق تک، شاہد خاقان عباسی تک، خواجہ آصف تک، احسن اقبال تک، یہ سب کے سب لوگ جو تھے یہ گرفتار ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ گرفتار ہوئے یہ خواہش کے اوپر ہوا، اور یہ نیب کو پھر بشیر میمن صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہ اب اوپن سیکریٹ ہے۔ ہمیں تو اس وقت بھی یہ باتیں پتہ تھیں کہ اگر خواجہ آصف کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں، آپ کوئی اور چیز نہیں ملتی تو آپ غداری کا مقدمہ کر کے ان کو اندر کر دیں، اور رانا ثناء اللہ کو جس ہڑبونگ میں گرفتار کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عمران خان صاحب اگر اب بتا رہے ہیں تو ایک اردو کا محاورہ ہے کہ بعد میں یاد آنے والا مکہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ اب آپ کو یہ باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں جب آپ نے یہ سب جو تھا، اس میں آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ لوگ تھے، لیکن آپ اس وقت کمانڈ میں تھے، آپ کی بات سنی جا رہی تھی، ایک صفحے کی حکومت تھی۔ جتنے پاورفل عمران خان صاحب تھے، میرا نہیں خیال کہ ہماری تاریخ میں کبھی ہم نے دیکھا ہو اتنا سویلین بالادستی جو کہ سویلین نہیں تھی، اس کی ہم نے اتنی بڑی جو تھی وہ نشانی اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ اور آپ اگر میری کتاب پڑھیں گے جو اس دور میں قلم بند کرتی رہی ہوں، تو آپ کو کافی آئیڈیا ہوگا کہ کیا کیا ہو رہا تھا تاریخ وائز، ہم نے جو اس میں لکھا بھی ہے۔ تو یہ ایک کھلا سچ ہے، اور ایک سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے۔ یہ سچ اب سامنے آ رہا ہے جو کہ اب پرویز الہی صاحب بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کے موٹر کا، ان کی گاڑی کا جو رخ ہے وہ کیوں بنی گالہ کی طرف کب موڑ دیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیسے کیا تھا، کس کے کہنے پہ کیا تھا۔ خود جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی کہا اور باپ کو بھی کہا، لیکن وہ نہیں مانے۔
جناب باجوہ نے کہا اور وہ نہیں مانے، یہ بات انہوں نے خود کہی، کسی اور نے نہیں کہی، تو یہ مداخلت تو ہوتی رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ ادارے نے یہ کہا کہ ان کو اب معیشت کی صورتحال بری نظر آ رہی ہے اور ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ پولیٹیکل ہونا چاہیے، تو یہ کب تک رہے گا اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ بہرحال یہ فیصلہ ہوا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے، اور اگر آگے بھی لے جائیں تو پرویز الہی صاحب کو تو کم از کم کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ البتہ دوسری طرف جو ان سٹیٹمنٹس کے باوجود جو پی ڈی ایم یا جو کوalition گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی اس وقت بھروسہ کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنی جو پالیسی ہے، جو اپنی گیم ہے، اپنا گیم پلان ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ اس کو آن ہی رکھیں گے، اور ان کے اپنے جو پتے ہاتھ میں ہیں وہ ان کو بھی اپنے پاس رکھیں گے، اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، جو ہماری اطلاعات بھی ہیں اور جو ہمارا تبصرہ بھی ہے اس کے اوپر۔ آنے والے دنوں میں تو جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ 4 مہینے بھول جائیں، 4 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اب انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر یا جو ڈیٹ بنتی ہے اس کے اوپر ہی جو ہے وہ انتخابات ہوں گے۔ جو اسمبلیاں توڑنے کے 60 دن یا 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اکتوبر کی بنتی ہے، نومبر کی بنتی ہے اس وقت یہ۔ اور آج ہمارے پروگرام میں خرم دستگیر صاحب نے کہا بھی کہ اکتوبر 2023 کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ چیزیں کہاں جاتی ہیں، کس طرح بنتی ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے اپنا گیم پلان دیا ہے، شیئر کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اب سامنے آنا ہے کہ وہ ان کے اس جو آن ایئر مشورہ ہے، ٹی وی کے اوپر ریکارڈڈ مشورہ ہے، اس کے اوپر وہ کس طرح سے، یا مشورہ بھی نہیں بلکہ جو ان کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اوپر انہوں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ اسمبلیاں ادھر توڑنی ہیں، اگر وہ توڑنے کا حکم دیتے ہیں تو پرویز الہی صاحب پھر آڑے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے جو کہ ابھی پرویز الہی صاحب نے فرمائی ہے، اور اسی پرویز الہی صاحب پہ ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں نظر رکھیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں کر رہے، ان کے پاس کافی سالڈ ریزنز ہیں، کافی سالڈ مواقع ہیں جن کے بعد یہ باتیں آئی ہیں سامنے، وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ظاہر ہے ان کا پنڈی اسلام آباد میں آنا جانا بہت رہتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اب تک جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دسمبر، اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں نہ 4 مہینے آگے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اللہ نے کے بعد۔